جو اور اس میں ہاں اور بیٹے اصل پتہ ہے بات کیا ہے، لوگ تھوڑے پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں تب وہ چاہتا ہے، لیکن جی میری خواہش ہوگی تو میں آپ کی مجلس پڑھنے آؤں گا، تو میری مشیت کہہ سکتی ہے پہلے میں چاہتی ہوں پھر غضنفر چاہتا ہے، چونکہ یہ اللہ کی مشیت ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں جب ہم چاہتے ہیں پھر وہ، اور جو تم کہہ رہے ہو یہ دوسری تجلی ہے، تجلی اول میں یہ پہلے چاہتے ہیں پھر وہ، اور مخلوق میں جب آ جاتے ہیں، رسول کہہ رہے تھے، اور یہ غدیر خم پہ بھی رسول نے کہا تھا کہ میں علی کو مولا بنا کے جا رہا ہوں، جو پھر گیا میں پھر آؤں گا، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، تو میں جو پھر گیا تو میں ایک دفعہ پھر آؤں گا، لَعَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمْ بِالسَّيْفِ، تمہاری گردنیں ماروں گا تلوار کے ذریعے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ فوراً جبریل آیا، تفسیر قمی میں موجود حدیث پڑھ لینا، آکے کندھا ہلا کے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کہو انشاءاللہ او علی، اگر اللہ اور علی نے چاہا۔ انشاءاللہ اور علی، اگر اللہ اور علی نے چاہا تو میں آ کے ماروں گا تمہیں، چونکہ یہ ڈیوٹی علی کی ہے، ہاں اس نے چاہا تو میں ماروں گا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ہے کسی کو اختیار، رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، طے کر دیں، پھر کسی مومن کسی مومنہ کے پاس اختیار نہیں۔ اب کتنا بڑا با اختیار ہے ڈاکٹر صاحب یہ رسول، کہ جس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے گندھا ہوا، جس کی قضاء قضائے الہی سے مربوط، لیکن ایک جگہ اظہر شاہ جی 14 طبق روشن کر دیتی ہے آیت سورہ آل عمران میں، اسی رسول سے کہہ رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، اے رسول اس امر میں تیرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ چلو میں چپ ہو جاتا ہوں، آپ سوچ لو۔ ورنہ آپ کا کام سوچنا نہیں، سننا۔ آیت ہے میں کیا کروں؟ لیس لک من الامر شیء، اس امر میں تیرا کوئی اختیار نہیں۔ صافی سے تفسیر یاشی تک بھری پڑی ہیں تفاسیر اہل بیت سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے، یہی آیت پڑھی گئی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ جو یہ کہہ دے فیصلہ کر دے، لوگوں کے پاس اختیار نہیں،
اب اسے کہہ رہا ہے تیرے پاس اختیار نہیں. فرمایا یہ اس طرف نہیں جس طرف تیرا دماغ جا رہا ہے. باقی معاملات میں اختیار کامل ہے رسول کو. جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جسے چاہے حرام کر دے. اللہ نے کہا نہیں قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. فرمایا یہ باقی معاملے نہیں. جب اللہ نے کہا تیاری پکڑے رکھ, ان قریب پالانوں کا منبر بنواؤں گا. تو رسول نے دل میں سوچا میرے بھائی علی کے دشمن بہت, لوگ اسے دل سے ولی نہیں مانیں گے. بہتر ہوتا اللہ مجھ سے اعلان نہ کرواتا, بس سوچنا تھا. آیت آ گئی تو مختار کل ضرور ہے, اس معاملے میں تیرا کوئی اختیار نہیں. جس کی ولایت کے بارے میں علی کے مولا کو اختیار نہیں. نہیں میں لفظ شاہ جی بدل کے کہنا چاہتا ہوں. حسنین شاہ اپنے محلے کو جگائے رکھنا. جس کی ولایت کا اعلان علی کا مولا نہیں چھوڑ سکتا, اس کا اقرار موالی کیسے چھوڑ سکتا. غالباً جانتے ہو, اور اگر کوئی نہیں جانتا تو آج جان لے. اللہ کے صفات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں, جمالی, شادباش, جلالی. یہ الگ نہیں. جس لمحے میں وہ صاحب جمال ہے اسی میں صاحب جلال ہے. ہم تو جب راضی ہیں ناراض نہیں, جب ناراض ہیں راضی نہیں. اللہ کے ہاں یہ نہیں. وہ جس لمحے میں رحیم ہے مومن پر, اسی لمحے میں قہار ہے منافق کے لیے. قبلہ مولا علی کا فرمانا ہے کہ کمال توحید صفات کی نفی ہے. جی وہ اس لیے صفات کی نفی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صفتیں ہیں ہی نہیں سرے سے. چونکہ ہم حقیقت صفات کو نہیں جانتے, ہمارے پاس اختیار نہیں ان کی صفتیں مقرر کرنے کا. صفتیں تو اس کی ہیں, اور چھوٹی موٹی نہیں, بولتی ہوئی. یہ بھی اسی شہنشاہ کا فرمان ہے کہ نحنو صفت اللہ, ہم ہیں اللہ کی صفت. تو جس کی اتنی بڑی صفتیں ہوں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی صفات نہیں. ہمارے پاس سرحدیں نہیں. خالق ہے اللہ, سارے جانتے ہو, بولو. تھکے تو چھوڑ دوں. اس کا مطلب چھوڑ دوں. خالق ہے اللہ. اچھا میں منہ مانگا انعام دوں گا, بتائیے کس حد تک خلق کر سکتا ہے؟ چونکہ ہم نہیں بتا سکتے, لہذا صفات کی نفی کرنا ہمارا حق ہے, مقرر کرنا نہیں.
آل محمد جانتے ہیں کہ وہ کہاں تک کر سکتا ہے، چونکہ جس حد تک وہ خلق کر سکتا ہے اس حد کا نام بھی آل محمد ہے، اس لیے کہتے ہیں ہم صفت ہیں اس کی۔ پھلے پڑی، سمجھ میں آگئی بات؟ یہ محلہ ٹھیک ہے؟ جلال جمال دو قسم کی صفتیں بنیادی طور پر، لیکن آگے حجتوں میں خصوصیت کے ساتھ کوئی مظہر جمال اور کوئی مظہر جمال۔ یہ نہیں کہ جو جمال کا مظہر ہے اس کے پاس جلال نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمال، اور یہ نہیں کہ جو جلال کا مظہر ہے اس کے پاس جمال نہیں ہے مگر خصوصیت کے ساتھ جلال۔ میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، اسے یہاں لکھنا، حسن دعائے سمات میں ہے، بے علم کا و جلال کا و کبریاء کا و عزت کا و جبروت کلتی لم تستقل لها الارض وانخفضت لها السماوات وانسجر لها العمق الاکبر ورقدت لها البحار ورقدت لها الرياح سکنت لها الرياح۔ پہلے سن لیا کرو، پھر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ایک منٹ یعنی چونکہ بولے تم ہو، نمائندگی تم نے کی ہے، بتاؤ کیا کہا ہے میں نے؟ سرور تو اس چیز کا آتا ہے جو پتہ ہو، جس کے ترجمے کا ابھی تمہیں پتہ نہیں۔ سرور کیسے آیا؟ ماشاءاللہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے علم کا، اب سرور آ سکتا ہے۔ وجلال کا، تجھے واسطہ تیرے جلال کا، وکبریاء کا، تجھے واسطہ تیری کبریائی کا، وعزت کا، تجھے واسطہ تیری عزت کا، وجبروت کا، تجھے واسطہ تیرے جبروت کا۔ کون سی یہ چیزیں؟ لم تستقل لها الارض، زمین جن کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ معلوم ہوا یہ کوئی جسمانی چیزیں ہیں اور زمین پہ اتری، زمین سے بوجھ اٹھایا نہ گیا۔ وانخفضت لها السماوات، جن کے سامنے آسمان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ درود پڑھ لو ایک دفعہ۔ جس کے سامنے ایک نے نہیں، سارے آسمانوں نے، سمانی سماوات، تمام آسمان زانو ٹیکے ہوئے ہیں جن کے سامنے۔ وخفضت لها الجبال، اور جن کے سامنے خشوع خضوع میں ہے پہاڑ۔ رقدت لها البحار، جن کے آگے سمندر دریا ٹھہر گئے۔ وسکنت لها الرياح في مساکنها، جن کے آگے ہوائیں رک جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھر دہراتا ہوں، شاید خود پہنچو۔ تجھے تیرے علم کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے جبروت کا واسطہ۔
5 صفتیں نیاز اکبر تیرے سوال کا جواب ہے، ایک نہیں 5 صفتیں ڈھونڈو ایسے 5 جو زمین پہ آئے ہوں اللہ اور زمین جن کا بوجھ نہ اٹھا سکی ہو، پہاڑ جن کے آگے جھکے ہوں، آسمان جن کے آگے زانوں ٹیک دے۔ اور ایک جملے کا ترجمہ میں نے ادھار رکھ لیا تھا، وہ اب کرنے لگا ہوں، ون زاجرہ لہل اومکل اکبر، اور جن کے سامنے عالم امکان زانوؤں کے بل گر پڑا۔ اشاروں میں تو سمجھ ہی چکے ہو، 5 اور وہی 5 ہیں جو 5 ہیں۔ فرق یہ ہے اور یہی ترتیب ہے، جیسے گنے گئے شاہ جی، علم، جلال، کبریاء، عزت، جبروت۔ رسول علم ہے اس کا، شاد باش جس نے بھی کہا خوب کہا۔ قرآن دعویٰ دار ہے کہ کائنات عالم کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر شے مجھ میں کائنات کی حقیقتوں اور علموں پر محیط۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ قرآن العلم کا تھوڑا سا حصہ، میں کہہ گیا تم رہ گئے۔ قرآن من العلم، علم نہیں العلم، العلم کا تھوڑا سا حصہ، اور رسول انا مدینۃ العلم، یعنی قرآن جس کے سامنے جز لا یتجزا، یعنی وہ جز جو تقسیم نہ ہو سکے، وہ جز ہے قرآن، تو اس کا علم رسول ہے۔ علی بھی علم اللہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا علم رسول، اس کا جلال علی۔ چلے تو نہیں گئے ہو، سر سے تو نہیں گزری۔ علم اللہ رسول، جلال الہی علی۔ اب میں یاد کراؤں اس کی کبریائی بطول، چونکہ کبریائی جلال سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے جب سفر ہوتا ہے بطول آگے چلتی ہے، علی پیچھے جو ہاں کبریائی ہونے کے ناطے بطول آگے آگے علی، اور پھر پلٹ کے جو بطول محکوم ہے اس کے اور لاتعداد وجوہات اور سبب ہیں۔ اس کی عزت حسن، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب امیر شام کے دربار میں میرے مولا حسن نے کہا تھا، اور جب یہ کہا تھا کہ مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی، وہاں یہ کہا تھا، پٹے نہیں ڈالتا درباری کتوں کو، ہر عزت دار پہ غراتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ نحن عزت اللہ و کبریاؤہ، ہم اس کی عزت ہیں، ہم اس کی کبریائی ہیں۔
عزت کہا تھا ذاتی حوالے سے اور کبریائی کہا مادری میراث کے حوالے سے. ہاں علم رسول جلال جیو. اور یہاں یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جب یوں الگ کرتے ہیں نا القاب کو، تو جلال اللہ علی، جمال اللہ رسول، دونوں جیم سے شروع ہوتے ہیں، دونوں لام پہ ختم ہوتے ہیں. آنے والے کسی مجلس میں اس کی شرح کروں گا، آج نہیں. علم رسول، جلال علی، کبریائی بطول، عزت حسن، جبروت حسین. جبروتیت سے ہی سلطنت بنتی ہے. نہیں پلے پڑی بات، نہیں پلے پڑی بات. اللہ کی سلطنت کا مظہر کل ہے حسین. اللہ. اس لیے جو فعل حسین سے وابستہ اس کے لیے شیعت شرط نہیں. جو حسین سے وابستہ ہے اس کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں. علم کے لیے ایمان شرط، جلال کے لیے عرفان شرط، کبریائی کے لیے باطنی بینائی شرط، عزت کو سمجھنے کے لیے صاحب عزت ہونا شرط. آؤ غضنفر چیلنج کرتا ہے، کوئی بندہ دکھاؤ جو مسلم نہیں، یعنی کلمہ نہیں پڑھتا، اور کبھی آ کے تمہارے ساتھ اس نے چلو نماز عید ہی پڑھ لی ہو. ہے کوئی مثال؟ بولو جو چپ ہو. کوئی بندہ جس نے کبھی تمہارے ساتھ آ کے روزہ رکھ لیا ہو، کبھی دوستی میں حج پہ چلا گیا ہو. میں ہزاروں لاکھوں دکھا سکتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتے، ماتم کرتے ہیں. کلمہ گو نہیں، ماتم کرتے ہیں. کلمہ گو نہیں، شبیلے لگاتے ہیں. کلمہ گو نہیں، نیاز دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی سلطنت کا مظہر ہے حسین. اللہ. اور بسم اللہ. اور پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہر شے سلطنت کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے. مثلا ایک بادشاہ ہے، اس کی سلطنت میں جاہل بھی ہیں، رعایا میں عالم بھی ہیں. جاہل بھی بادب کھڑا ہے، عالم بھی بادشاہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. یعنی علم سلطنت کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا. یہی تو وجہ ہے جب اس کی سلطنت سجدے کی حالت میں اس کے علم پہ سوار ہو جائے.
یہ اسلام کی ذریعہ تصور ہے السلام علیکم یا آل اللہ، تو اب اس آل اللہ اور جو پہلے آپ نے آل کو فرمایا اور نہیں، آل میں 14 کے 14 شامل. السلام علیکم یا آل اللہ جب کہا جائے گا تو اس میں صرف حسین نہیں، 14 کے 14. ہاں اولاد کے انہوں میں لیتے ہیں. اب یہاں اس کو اولاد، اب اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے کوئی؟ جب اللہ کے اولاد نہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ آل کے معنی اولاد نہیں ہوتے. جی میں اسی منبر سے بھی آپ کو کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ جب خزاں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے اور کونپلیں شگوفے پھوٹتے ہیں تو پہلی جو کونپل پھوٹتی ہے درخت سے تو کہا جاتا ہے آل الشجر، شجر آل والا ہو گیا. چونکہ توحید سے براہ راست نکلے ہیں، شے سے نہیں بنے. شے کا وجود نہیں، براہ راست اس سے جدا ہوئے، صادر ہوئے، ظاہر ہوئے، اس لیے آل. آپ پہلے بڑی بات جی کہہ کیا رہا تھا میں؟ ہاں، ہر صفت سلطنت کے آگے چاہے اس کا علم ہو. یہی وجہ ہے یہ چاروں. اب میری مجبوری سامنے آ گئی ڈاکٹر صاحب، میں اعتراف کرتا ہوں مجھے لفظ نہیں مل رہا کہ ایسا لفظ جس میں حسین کے بزرگوں کی توہین بھی نہ ہو اور آپ سمجھ بھی جائیں. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، چاروں کو حاجت ہے حسین کی. جی جی، اور یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ظرف کو کم نہ ہونے دینا. ہاں بس میں احترام میں یہی کہہ سکتا ہوں، ظرف کو کم نہ ہونے دینا. اگر ہونے دیا کسی نے تو پھر یہ لفظ الٹ جائے گا، پھر کم پہلے لگے گا، ظرف بعد میں. جی رشتوں میں تو حسین کو حاجت ہے ان کی، رشتوں کے علاوہ ان کو حاجت ہے حسین کی، حسین کو نہیں. پلے بڑی بات، پلے بڑی بات. کیونکہ اس کی سلطنت کو حسین نے منوایا. اپنے اپنے حضرت شاہ جی کام ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کتنی بڑی حقیقت ہے، شجرۃ الانبیاء، جد الانبیاء. بت ابراہیم نے بھی توڑے تھے اور اسی خطہ عرب میں توڑے تھے، لیکن پھر لوٹ آئے. لوٹے یا نہیں؟ چلے گئے ہو، بس کر دوں کیا کروں؟ ابھی مصائب کی طرف نہیں آ رہا میں. ہاں واپس آؤ. اسی عرب کی سرزمین پہ ابراہیم نے بت توڑے، پلٹ آئے، پھر علی نے توڑے، آج تک نہ پلٹ سکے. میں نے اللہ سے پوچھا نیاز اکبر کے وجہ کیا ہے؟ ابراہیم نے توڑے تو لوٹ آئے، علی نے توڑے نہیں پلٹے. کہا جاہل ہے، وہ مخلوق کے ہاتھ نے توڑے تھے، یہ ید اللہ نے توڑے. اب اسی طرح ہر دور میں باطل حق سے بیعت مانگتا رہا.
میں کہہ بیٹھا، اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا جملہ، کس کے سہن دل میں اترا۔ ہاں، ہر دور میں ہر باطل نے حق سے بیعت مانگی۔ یہ اور بات ہے کہ حق نے نہیں کی، مانگتا رہا، لیکن حسین کے بعد کسی باطل کو جرت نہ ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے۔ باقی ائمہ خدا کے زمانے میں بھی بڑے بڑے عامر گزرے، بڑے بڑے جابر گزرے۔ کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی جابر نے کسی امام سے کہا وہ میری بیعت کر۔ کیوں؟ سلطنت الہی نے باطل کی بیعت کو قدموں تلے ایسا کچلا۔ ہاں، کہ پھر قیامت تک بیعت کا خیال سر نہیں اٹھا سکتا، اس کی سلطنت قائم کر دی۔ اسی لیے حسین کے نویں بیٹے کی سلطنت کا نام ہی سلطنت الہیہ ہے۔ ہاں، اور ایسا کرنے کے لیے یعنی اللہ کی سلطنت کو قائم و دائم کیا حسین نے، مذاق تھا؟ بہت کچھ خرچ کرنا پڑا حسین کو۔